أحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ اور جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں سلام کا طریقہ اور اس کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ سلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں اظہار محبت کے لیے کچھ الفاظ متعین ہیں۔ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ لوگ آپس میں کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں دیکھیے، جب ملتے ہیں وہ لوگ آپس میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ صبح، گڈ دوپہر، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں وہ۔ اسی طریقے سے ہندو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو نمسکار وغیرہ کہہ کر کے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو ان کے طور طریقوں کا مقصد کیا ہے؟ آپس میں اظہار محبت۔ لیکن اسلام نے اتنا بہترین اور خوبصورت طریقہ رائج کیا کہ اس کے جو جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے اندر تو شرکیہ کفریہ الفاظ ہیں، اور بعض کے اندر کوئی معنی مفہوم ہی نہیں ہے۔ گڈ مارننگ کیا ہے بھائی؟ آپ کی صبح ٹھیک ہو، گڈ نائٹ آپ کی رات اچھی گزرے، یہی ہے اس کا مطلب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے جو سلام کا طریقہ اور ملاقات کے وقت اظہار محبت کے ساتھ ساتھ جو الفاظ متعین کیے، وہ اتنی بہترین دعا ہے، اتنی بہترین دعا ہے کہ اگر وہ کسی کے حق میں قبول ہو جائے تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت ہو۔ یہ دعا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف سے تمہاری جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے، یعنی میں تمہارے جان مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہاری عزت آبرو پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے۔ اور سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورہ حشر کے اندر جس کا ذکر کیا گیا نام کا، تو شریعت نے جو الفاظ متعین کیے ہیں اس الفاظ کے اندر یہ دعائیہ جملہ ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ کیا کہتے؟ حیاک اللہ، انعم صباحا، یعنی تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ برقرار رکھے، باقی رکھے۔ اس طریقے کے الفاظ وہ لوگ آپس میں ملتے وقت ادا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اتنا بہترین طریقہ رائج کر دیا کہ اس کے اندر دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بھلائی آ گئی۔ اور صرف اس کے اندر دعا نہیں، بلکہ ہر مرتبہ سلام کرنے پر اس کے اوپر ثواب ہے۔ آدمی جب سلام، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد دوسرے صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بڑھا کر کے کہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھا کر کے جواب دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، بس اس کے آگے آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، پہلے صحابی نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے بڑھا کر کے سلام کا جواب دیا۔ اور جب دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں نے جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے خالی کہہ دیا وعلیکم السلام، آگے کوئی اضافہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، میں آگے کیا اضافہ کروں؟ تم نے جو کچھ کہہ دیا میں نے بھی اس کا جواب دے دیا، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، میں نے کہہ دیا، اور تمہارے لیے بھی دعائیں کر دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صحابی نے جب کہا السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی، اور جب دوسرے صحابی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ تو اس کے لیے 20
نیکیاں اللہ نے لکھ دی۔ اور جب تیسرے صحابی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں جواب دو۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم سے کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، وبرکاتہ بھی اضافہ کر دو۔ ہمارے یہاں کیا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنتہ دوزخ حرامہ، یہ اضافہ کر کے ہمارے یہاں جواب دیتے۔ تو شریعت میں اس سے زیادہ آگے نہیں ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے آگے نہیں ہے، اس کے آگے اسٹاپ ہے، رک جانا چاہیے، اس کے آگے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب شریعت میں نہیں ہے تو ہم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت نے جتنا کہہ دیا اتنا ہی کرنا چاہیے، ہم کو اپنی طرف سے بڑھا کر کے وہ مغفرت ہو وجنت ہو اور جو ہے دوزخ حرام ہو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب شریعت میں نہیں ہے تو کہنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے سلام کے اندر اگر کسی نے سلام کیا تو اس کو اچھے انداز میں جواب دینا چاہیے، قرآن کی تلقین ہے، قرآن کی تاکید ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس سے اچھا سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس نے جو سلام کیا اتنا تو اس کا جواب دے دو، وعلیکم السلام تو کہہ دو۔ اب مجھ کو ایک بات یاد آئی سلام کے تعلق سے، بات تو بہت ساری ہے، ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا حدیث کا، اور اس کو حسن حسین میں علامہ جزری نے بیان کیا ہے۔ ایک کتاب ہے عربی کی کتاب، اس کا ترجمہ بھی ہے، اس کی شرح بھی ہے، ملتی ہے دکانوں میں یہ کتاب، حسن حسین یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک جو حدیث لکھی گئی اس کو میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا دیکھیے ہم لوگ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، بہت آسان عمل ہے، اور بات کہنے کا مقصد وہی ہے، عمل کرنا، خالی سننا سنانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، مالی پریشانیوں میں گھرا رہتا ہوں، بہت پریشان رہتا ہوں، گھر کے اندر تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، پریشانی ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میری مفلسی تنگ دستی دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنا آسان عمل فرمایا جب تم اپنے گھر جایا کرو تو گھر میں جا کر کے السلام علیکم کہا کرو، گھر میں رہے کوئی تو بھی کہا کرو، اور کوئی نہ رہے تب بھی تم سلام کیا کرو، اور میرے اوپر درود بھیجا کرو، اور درود بھیجنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو۔ 3 عمل بتایا آپ نے۔ ایک تو یہ کہ گھر میں جا کر کے سلام کیا کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ گھر میں جا کر کے سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے، اپنی بیوی کو سلام کرنا ہی توہین سمجھتے، اور بیوی بھی سلام نہیں کرتی شوہر کو، سب کو ہم سلام کریں گے، ایروں کو غیروں کو سب کو سلام کریں گے، لیکن شوہر بیوی کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتا، بیوی بھی شوہر کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتی، بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا، باپ بیٹے کو سلام نہیں کرتا، اس کے اندر یہ بہت کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے، اگر ازواج مطہرات آرام کرتی ہوتی تھی تو سلام کو آہستہ آپ کرتے تھے، السلام علیکم، تاکہ اگر وہ بیدار ہوں تو سن لیں، اور اگر سوئی ہوں تو اس کی نیند کے اندر خلل نہ پڑے۔ تو یہ انداز تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی تفکرات کے اندر، فکر کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری دنیا کی فکر تھی، ہم کو تو دکان کی فکر، گھر کی فکر، بچوں کی فکر، بیوی کی فکر، کاروبار کی فکر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی فکر رہتی تھی، اولاد کی بھی فکر، کبھی لشکر بھیجنا، کبھی کوئی لشکر آتا تھا، کبھی جاتا تھا، کبھی کوئی گالیاں دیتا تھا، کبھی ہمارے نبی کو کوئی تھوکتا تھا، کبھی جو ہے مارتا تھا، ساری دنیا کی تفکرات ہمارے نبی کو رہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب گھر جاتے تھے تو سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس غم میں تھے، کس فکر میں تھے، داخل ہوئے، آپ نے سلام نہیں فرمایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ آپ آ کر کے سلام کرتے تھے، آج آپ نے سلام نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، میں بھول گیا تھا، فکر تھی، غم تھا، ہر وقت سوچ رہتی تھی، باہر گئے، پھر آ کر کے آپ نے سلام فرمایا اور سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اس عمل کے اندر آج اتنی کوتاہی ہے، اتنی کوتاہی ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی عمل بتا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم گھر کے اندر داخل ہو، چاہے کوئی گھر میں ہو نہ ہو، تم سلام کرو، اور اس کے بعد سلام کرنے کے بعد میرے اوپر درود شریف بھیجو۔ سب کو درود شریف آتا اور سلام کرنا بھی سب کو آتا۔ اس کے بعد تم قل هو اللہ احد پڑھ چند دنوں تک اس صحابی نے عمل کیا۔ ہم لوگ سنتے عمل نہیں کرتے، ہم لوگوں کو عمل کا جذبہ نہیں۔ صحابہ کرام فکر میں رہتے تھے کوئی عمل کرنے کا موقع ملے اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو کہ ہم فوراً عمل کریں۔ اس صحابی نے عمل کرنا شروع کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا، تھوڑے دنوں تک عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر کی مفلسی، تنگ دستی اور پریشانی دور ہو گئی۔ ایک مجھ کو اور واقعہ یاد ہے، میں بتا دوں، اچھا واقعہ ہے۔ ایک میاں بی بی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، جس کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں، مولانا ذوالفقار صاحب جید احمد دو کی خدمت میں آئے، ایک جوڑا میاں بی بی کا، اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ میں رہنا نہیں چاہتے، ہم دونوں خلا لینا چاہتے، طلاق لینا چاہتے، ہمارے ان کے درمیان نباہ مشکل ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب جید احمد دو نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم کو دونوں کا اگر ساتھ میں نہیں رہنا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک تم دونوں ساتھ رہو، دل پر جبر کر کے اور دل پر جو ہے پتھر رکھ کر کے تم دونوں ساتھ رہو۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد آپ دونوں میرے پاس آنا۔ اس بیچ میں شوہر سے فرمایا، مولانا ذوالفقار جید احمد دو نے فرمایا تم دیکھو بھائی ایک کام کرنا، ایک کام تھوڑے دنوں تک تم کرنا، اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد جب تم دونوں آؤ گے تو ہم دونوں کے درمیان خلا کرا دیں گے، طلاق کرا دیں گے۔ اور وہ کام یہ کرنا ہے جب تم گھر میں داخل ہونا تو السلام علیکم کہہ کر کے داخل ہونا اور مسکراتے ہوئے داخل ہونا۔ ایک تو یہی کام کرنا، السلام علیکم کہہ کر کے داخل ہونا اور مسکراتے ہوئے داخل ہونا، تھوڑے دنوں تک یہ کام کرنا۔ اس کے بعد تم دونوں آنا، تم دونوں کے درمیان جو بھی حکمت اور مصلحت ہوگی اور جو وقت کا تقاضا ہوگا ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ تھوڑے دنوں نے کہا ارے اب تو کیا کرنا ہے، سلام کرنا، مسکرا کر کے اندر داخل ہونا، اتنے جو کام کرنا۔ تھوڑے دنوں تک انہوں نے وہ کام کیا، سلام کر کے داخل ہوتے تھے، مسکرا کر کے داخل ہوتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کے دنوں کے اندر جو قدورت تھی، دونوں کے درمیان جو نفرت تھی اور جو دونوں کے درمیان جو عداوت تھی اور دونوں کو دونوں سے جو نفرت تھی، وہ نفرت محبت سے تبدیل ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ خود دونوں آئے اور آ کر کے کہا حضرت اب ہم دونوں جدا ہونا نہیں چاہتے، ہم دونوں جدا ہونا نہیں چاہتے، دونوں رہنا چاہتے، ہمارے دلوں سے قدورت، نفرت، عداوت سب دور ہو گئی، اب جو ہے ہم دونوں جدا ہونا نہیں چاہتے، ساتھ میں رہنا چاہتے۔ اس کی برکت کیا تھی؟ سلام کی برکت، کہ مولانا نے یہ کہا تھا کہ تم داخل ہونا، سلام کر کے داخل ہونا اور مسکرا کر کے داخل ہونا، یہ دونوں عمل کرنے کی برکت سے دونوں کی نفرتیں، دونوں کی قدورتیں، دونوں کی عداوتیں دور ہو گئی اور دونوں دلوں کے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ چونکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، کل بھی زیادہ تفسیر ہو گئی تھی، انشاءاللہ تھوڑی سی بات کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس اہم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔